بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش پروگرام راہ عمل۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری مشکلات کا حل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جھوٹ ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا اور وعدہ خلافی کو سخت برائی گردانا جاتا ہے۔ اسلام نے بھی ان سے بچنے کی سختی سے تاکید کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان امور میں مکمل طور پر غرق ہیں۔ جھوٹ اپنی اصل کے لحاظ سے ہی غلط، ناروا اور ممنوع ہے، پھر اس کی بے شمار قسمیں ہمارے ہاں رائج ہیں، لیکن سب کی سب ممنوع اور کسی بھی معاشرے کے لیے سخت ضرر رساں۔ قرآن حکیم میں جھوٹ کی برائی بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بلا شبہ اللہ اس کو راستہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یقیناً اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھ جانے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو نفاق کی علامت شمار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس شخص میں 4 عادتیں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہی ہے جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ پھر ان علامات کا ذکر ان الفاظ سے فرمایا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب کسی سے عہد کرے تو اسے دھوکہ دے، جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ الرواہ بخاری۔ سامعین، عہد اور وعدے کا ایفا بھی ضروری ہے اور وعدہ خلافی سخت ممنوع۔ قرآن حکیم میں حکم ہوا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنے عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہمارے ہاں جو جھوٹ کی اقسام رائج ہیں، ان میں عام روزمرہ کے جھوٹ سے لے کر گواہی، قسم اور شہادت میں غلط بیانی، جھوٹے سرٹیفکیٹ، وکلا کا غلط مقدمہ لینا، غلط سفارش، ناپ تول میں کمی، تجارتی فریب، صحافتی رپورٹنگ میں غلط بیانی اور حکومتی اور سیاسی سطح کے جھوٹ سب ہی شامل ہیں۔ سب سے ہی بچنے کا حکم ہے اور ہماری موجودہ مشکلات میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ نمبر 2، خیانت و بددیانتی۔ جھوٹ اور کذب بیانی کے بعد جس دوسرے حد سے زیادہ بڑھنے والے مرض میں ہم شدت سے مبتلا ہیں وہ خیانت اور بددیانتی ہے۔ یہ مرض بھی ہم میں اس قدر گہری جڑیں پکڑ گیا ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی آسان نظر نہیں آتا۔ امانت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی کام یا کوئی چیز یا کوئی مال اس بھروسے اور اعتماد کے ساتھ دوسرے شخص کے سپرد کر دے کہ وہ شخص اس سلسلے میں اپنا فرض پوری ذمہ داری کے ساتھ بجا لائے گا اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گا۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کر دو۔ حدیث پاک میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ مشہور صاحب رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھے تو تم اس کو واپس کر دیا کرو، اور جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت نہ کرو۔ الرواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی خطبہ دیا تو اس میں یہ ضرور فرمایا، جس شخص کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اور جس شخص میں عہد کا پاس نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 4 چیزیں تمہیں میسر ہوں تو دنیا کی کسی چیز سے محرومی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں، اور وہ یہ ہیں، امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، خوش خلقی اختیار کرنا، روزی میں پاکیزگی اختیار کرنا۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور انسانی زندگی کا ہر شعبہ اس کے دائرے میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر تاجر کے لیے امانت یہ ہے کہ وہ لین دین میں سچ بولے اور دیانت داری سے تجارت کرے۔ آجر کے حق میں امانت یہی ہے کہ وہ اجیر یعنی مزدور کے حقوق کی ادائیگی بر وقت کرے اور اس میں کسی بخل سے کام نہ لے۔ اجیر کے حق میں امانت یہ ہوگی کہ وہ مالک اور آجر کے حقوق کی نگہبانی کرے اور اس کے مفاد کا بھرپور خیال رکھے۔ ملازم اپنی ڈیوٹی پوری ذمہ داری سے ادا کرے، صنعت کار اپنا فریضہ دیانت داری سے انجام دے اور کسی قسم کی غلط سرگرمی میں ملوث نہ ہو۔ یہ سب امانت داری ہے، اور اگر کوئی شخص اس کے برعکس کرتا ہے تو وہ خیانت کا مرتکب ہے، اور خیانت کے برا ہونے میں کس کو کلام ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھاگا اور سوئی تک ادا کر دو اور خیانت سے بچو، اس لیے کہ یہ خیانت قیامت کے دن عار اور ندامت کا باعث ہوگی۔ ہمارے ہاں خیانت کی بہت سی شکلیں رائج ہیں۔ ملازمت کے اوقات میں خیانت، ذمہ داریوں کی ادائیگی میں خیانت، علمی خیانتوں سے لے کر
عملی خیانت تک۔ ہم وقت پر دفتر نہیں پہنچتے، ذمہ داریوں کی ادائیگی میں امانت و دیانت کا لحاظ نہیں رکھتے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت کر جاتے ہیں، لین دین میں اپنے مفادات کو ترجیح دے کر دوسروں کو نقصان پہنچانا عام ہے۔ یہ سب چیزیں خیانت میں شامل اور سخت ممنوع ہیں۔ ہماری بہت سی مشکلات اس بنا پر ہیں کہ ہم امانت و دیانت کے ان اسلامی تقاضوں کا پاس نہیں رکھتے جن کی تاکید قرآن و حدیث میں بار بار کی گئی ہے۔ ان اصولوں کو نافذ کیے بغیر ایک فلاحی معاشرے کا قیام ممکن نہیں، اور اس مقصد کے لیے ہر شخص اپنی ذات سے اس کا آغاز کر سکتا ہے۔ رزق حلال کی ضرورت۔ ہماری بہت سی مشکلات کا ایک سبب رزق حلال کی کمی ہے۔ ہمارا مطمع نظر صرف کمائی بن کر رہ گیا ہے، خواہ وہ کسی طریقے سے ہو۔ اکثریت کے سامنے تو حلال و حرام کا تصور رہا ہی نہیں۔ جنہیں اس کا تھوڑا بہت خیال ہے وہ بھی ہیلے بہانے سے سب کچھ جائز کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ حرام کھانے کا گناہ اپنی جگہ پر، آخرت کے وبال بھی درست، لیکن ان کے علاوہ خود ہماری دنیاوی زندگی بھی اس کے ساتھ اطمینان و سکون کے ساتھ نہیں گزر سکتی۔ ایک جانب حرام لقمہ ہماری خوراک بن رہا ہو اور دوسری جانب ہم آرام اور بے فکری کی زندگی بسر کریں، یہ ممکن ہی نہیں۔ حرام غذا سے اسلام کے منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اثرات خود ہم پر ہی پڑتے ہیں اور اس کے نقصانات براہ راست ہمیں ہی متاثر کرتے ہیں، جن میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے مال، زندگی اور کام سب سے برکت اٹھ جاتی ہے، مشکلات بڑھنے لگتی ہیں، مسائل میں اضافہ ہوتا ہے، غیر متوقع اخراجات سامنے آتے ہیں اور زندگی حادثات کے شکار ہونے لگتی ہے۔ ان سے بچنے کا واحد نسخہ یہ ہے کہ کسب حلال کی کوشش کریں اور حرام سے ہر صورت میں بچیں۔ اسلام نے جہاں ایک جانب حلال کمائی کی تلقین کی ہے، وہیں حرام سے بچنے کی بھی سخت تاکید فرمائی ہے۔ قرآن حکیم میں رزق حلال کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال روزی کا طلب کرنا یعنی دوسرے فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کمائی سے اجتناب کی تلقین واضح الفاظ میں اور متعدد مقامات پر کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلا شبہ حرام کمائی سے پلنے والا گوشت جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ایک موقع پر حرام کمائی سے صدقہ و خیرات کرنے والوں کی بابت فرمایا کہ جس شخص نے برائی کے ذریعے مال کمایا، پھر اس کے ذریعے صلہ رحمی کی یا اس سے صدقہ کیا یا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو یہ سارا مال جمع کر کے اس کے ساتھ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ نمبر 4، مایوسی اور امید۔ جن مسائل سے آج ہم ذاتی حیثیت میں دو چار ہیں اور جو آج کسی نہ کسی اعتبار سے ہمارے گھروں کو متاثر کیے ہوئے ہیں، ان کے تمام نقصانات اپنی جگہ پر، لیکن ان کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ سامنے آ رہا ہے کہ نا امیدی اور مایوسی جیسی خطرناک نفسیاتی کیفیت سے ہم دوچار ہو جا رہے ہیں۔ خصوصاً مستقبل کے حوالے سے مسلسل ایسے خیالات ہمارے ذہنوں میں پرورش پا رہے ہیں جو ہمیں مایوسیوں کی جانب دھکیلنے اور مختلف نفسیاتی اور جسمانی امراض کا باعث بن رہے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے بھی اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ اس کیفیت سے باہر نکل سکیں، کیونکہ ایسی ہر سوچ اسلام کے منافی ہے۔ اسلام تو خدائے واحد پر غیر متزلزل ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام تو اللہ رب العزت پر غیر متزلزل ایمان کی دعوت دیتا ہے جو حوادث کے سامنے ہر حالت میں پورے استقلال کے ساتھ قائم رہتا ہے اور مصائب و مشکلات کی آندیاں اسے ذرہ برابر بھی متاثر نہیں کر سکتی۔ در حقیقت انسانی مزاج دو انتہاؤں سے عبارت ہے، ایک جانب اگر خوف، شکستگی اور انفعالیت کی انتہا ہے تو دوسری جانب ہر طرح کے نتائج و عواقب سے بے پرواہ ہو کر دنیاوی لذتوں سے جیسے بھی ممکن ہو اور جس قدر بھی ممکن ہو لطف اندوزی کی انتہا ہے۔ یہ دونوں انتہائیں انسان کی حقیقی کامیابی کی راہ کی بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے اسلام کو ان میں سے ایک بھی انتہا مطلوب نہیں، وہ تو دونوں کے درمیان ایک راہ متعین کرتا ہے، اعتدال کی راہ۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ خوف و رجا کے ارتباط سے ایسی معتدل کیفیت تشکیل پائے جہاں ایک جانب اللہ کا خوف اسے منکرات کی جانب بڑھنے سے روکے تو دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اسے حیات مستعار کے آخری سانس تک جد و جہد کرنے پر ابھارتی رہے۔ اسلام تو نا امیدی کا تعلق گمراہوں سے جوڑتا ہے، گویا اس کے نزدیک راہ حق پر ہم لوگ گامزن ہوں تو نا امیدی چھو کر بھی
نہیں گزر سکتی۔ نا امیدی تو اسلام کے مزاج کے یکسر خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن حکیم نے ہم تک یوں پہنچایا، اپنے رب کی رحمت سے تو فقط گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یہی تعلیم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی بھی ہمیں ملتی ہے، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اسی لیے دوسرے مقام پر قرآن حکیم نے امید کا تعلق مومنین سے جوڑا اور بتایا کہ رحمت باری کی امید صرف مومن ہی رکھ سکتا ہے۔ فرمایا، اور تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس چیز کی وہ امید نہیں رکھ سکتے۔ بلا شبہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا بھی عبادت کرنا ہے، اور یہ مومنین ہی کا شیوا ہوتا ہے، اور اللہ کے بارے میں حسن ظن کا یہی مفہوم ہے کہ اس کے رحمت کی امید رکھی جائے اور اس پر ہر حال میں اور ہر کام میں بھروسہ کیا جائے۔ حدیث قدسی میں خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، سو وہ جو چاہے میرے بارے میں گمان رکھے۔ اسی لیے اسلام نے خوف اور امید دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ نیک بندوں اور صالحین کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف و امید کی کیفیات کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سامعین محترم، سیرت طیبہ میں ہماری مشکلات کے حل کے بارے میں سید عزیز الرحمن کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ مومن کے قلب میں خوف اور امید کی دونوں کیفیتیں بیک وقت یکجا ہونی چاہیے۔ وہ ایک جانب اگر اپنے گناہوں کی باز پرس اور خطاؤں پر مواخذے کا ڈر رکھتا ہو، تو دوسری جانب وہ اللہ کی رحمت کی امید سے بھی مالا مال ہو۔ یہ دونوں کیفیات اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ایک جانب اگر ڈر گناہوں اور معاصی پر جری ہونے سے باز رکھتا ہے تو امید اور رحمت اسے مایوس و شکستہ دل نہیں ہونے دیتی، اس کی آرزوں کو توانا اور عزائم کو بلند رکھتی ہے، جو کارزار حیات میں سرگرم ہونے کے لیے از بس ضروری ہے۔ حسن اعتدال پر مبنی خوف و امید کی اسی کیفیت کے ذریعے ہم مایوسی نا امیدی کی فضا سے نکل سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کی امید پر ہی ہم مصائب اور حوادث کی مشکل گھڑیوں میں جہد مسلسل کے سلسلے کو دوبارہ قائم کر سکتے ہیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔